والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان کی آمد ہے۔ مہینے سارے اللہ کے مہینے ہیں، دن سارے اللہ کے دن ہے۔ لیکن یہ مہینہ جو رمضان کا ہے اس مہینے کو ایک فضیلت حاصل ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا ہی مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے، اور سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے، یعنی وہ اندازے والی رات، قدر والی رات۔ اور آگے فرمایا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے، علم حاصل کر لے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور قرآن کا دور کرتے ہیں ہم، یعنی شروع سے لے کر آخر تک جبریل علیہ السلام کے موجودگی میں قرآن کا دور ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کا جو آخری سال تھا تو اس سال جب رمضان آیا تو 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، جس کو آج کل ہمارے یہاں دور قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد اللہ نے ذکر کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ
کتاب جو نازل کی ہے آپ کے طرف اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اور سورہ دخان کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فرمایا اس قرآن کو جس رات میں ہم نے نازل کیا ہے وہ رات بھی مبارک ہے، برکت والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اور سورۃ ملک کے اندر فرمایا کہ برکتیں ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس اللہ کے ہاتھ میں تمام برکتیں ہیں، اور اسی اللہ نے اس کتاب کو مبارک کر کے نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ قرآن مجید جہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں اس کا قانون ہوتا ہے، جہاں اس کے احکامات پہ عمل ہوتا ہے، جہاں اس کے درس اور تدریس ہوتے ہیں، اس جگہ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ زمین پر ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کی مجلس اللہ کی کتاب کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یہاں قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر میں جو باتیں قرآن نے بیان کی ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ مزمل کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا ھدی للناس، یہ القرآن جو تمام شریعتوں کو جمع کرنے والا ہے، تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کو جمع کرنے والا ہے۔ کیونکہ قاف را حمزہ کا ایک معنی ہوتا ہے جمع کرنا، تو قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پچھلی شریعتیں تھیں انبیاء کو ملی تھی، اور جو کتابیں اللہ نے انبیاء پر نازل کی تھی، یہ کتاب ان تمام کتابوں اور شریعتوں کا خلاصہ ہے۔ فرمایا ھدی للناس، یہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اس کا ایک مقصد یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی آیت پر غور کرے، یہ قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ فقط تلاوت اور ناظری کی کتاب نہیں ہے، یہ فقط حفظ قرآن کی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کے اندر انسانوں کے لیے راستے کا تعین کرتی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے اللہ نے اس کتاب میں دکھائے ہیں۔ ایک راستہ ہے ہدایت کا، جنت کا، اور دوسرا راستہ ہے گمراہی کا اور جہنم کا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کی کتاب بھی ایسی ہے کہ کوئی چیز اللہ نے اس کے اندر مبہم نہیں رکھی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، الگ الگ کر کے بیان کر دیا ہے۔
والفرقان، اور اس طرح یہ کتاب اچھائی اور برائی کے اندر، حق اور باطل کے اندر تمیز پیدا کرتی ہے۔ یہ کتاب روشن، جس کو اللہ نے نور بھی کہا اور شفا بھی کہا، یہ حق اور باطل کے اندر فرق پیدا کرتی ہے، توحید اور شرک کے اندر فرق پیدا کرتی ہے، نیکی اور بدی کے اندر فرق پیدا کرتی ہے۔ اب اس مضمون کو آپ آگے جا کے دیکھیں، سورۃ مزمل کے اندر یہاں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، مزمل کے معنی ہوتے ہیں چادر اوڑھنے والا، چادر لپیٹنے والا۔ اور ایک معنی اس کا ضمیل، عربی کے اندر دو الفاظ آتے ہیں، ردیف اور ضمیل۔ ضمیل اس کو کہتے ہیں جو اونٹ میں، جو اونٹ چلانے والا ہو اس کے پیچھے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور ردیف جو ردفہ سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کے اوپر جو شخص بیٹھا ہو اس کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے رسول، اب کسی کے پیچھے چلنے کا وقت نہیں ہے، اب چادر اوڑھ کر بیٹھنے اور لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب یہ وقت انقلاب ہے۔ دنیا میں انقلاب کی ضرورت ہے، آپ اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو اٹھیے مگر تھوڑا سا۔ ایک دفعہ ان آیات کو آپ دیکھیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کی آدھی یعنی آدھی رات، او انقص منہ قلیلا یا اس سے بھی کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے پوری رات جا کر عبادت کی ہو، اور سوائے رمضان کے آپ کو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے پورا مہینے کا جو ہے روزے رکھے ہو تواتر کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری رات جاگ کر عبادت نہیں کریں گے، جس طرح آج صوفیہ کے اندر ہے کہ وہ پوری رات عبادت کرتا ہے۔ اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ فرمایا اور جب آپ رات کو اٹھے تو رات کو اٹھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نوافل پر نوافل پڑھے جائے،
بلکہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، معنی کے ساتھ پڑھے، غور و فکر کے ساتھ پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے قرآن کو۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب ہم آپ کے اوپر ایک باری بات نازل کرنے والے، ڈالنے والے، ایک باری ذمہ داری آپ کے اوپر اتارنے والے ہیں، یعنی رسالت اور نبوت کی، شریعت کی، دین کے تبلیغ کی، دین کے قیام کی، اجتماعیت کے قیام کی، باطل سے ٹکر لینے کی۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اب ایک رات ہے اور ایک دن ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ رات کے اندر اپنا کام ہوتا ہے اور دن میں اپنا کام ہوتا ہے۔ رات کا ایک کام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر انسان آرام کرے، یہ سکون اور آرام کے لیے ہے، جسے سب لوگ جانتے ہیں۔ اور دن کا کام یہ ہے کہ دن میں آدمی دنیا کا مشغلہ کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، جو عام لوگ جانتے ہیں۔ لیکن ایک چیز قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بے شک یہ رات کا جو اٹھنا ہے، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے قم اللیل، چونکہ یہاں امر ہے، اس لیے بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ تہجد فرض تھی، قیام اللیل آپ کے لیے فرض تھا۔ اگرچہ قرآن مجید نے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کے الفاظ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بتائے ہیں کہ رات کو اٹھ کر صلاۃ ادا کرنا، اللہ کی کتاب کے اندر غور و فکر کرنا، اور دن کے لیے پلاننگ کرنا، باطل سے کس طرح ٹکر لیا جائے گا، مومنین کو کس طرح سے تیار کیا جائے گا، دینی امور کو کس طرح سے انجام دیا جائے گا، اجتماعیت کو کس طرح قائم کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو رات میں کرنی ہے، یہ دن کے کام نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن میں تو آپ کے لیے بڑے مصروفیات ہے، سبحا طویلا، ایک لمبی فہرست ہے دن میں کام کرنے کی آپ کے لیے۔ دیکھیں اس قرآن کے ان آیات پہ آپ غور و فکر کریں، یہ وہ ابتدائی وقت کی آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت ملنے کے بعد اللہ کے طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ رات کو اٹھیے، ایک وہ وقت تھا جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اور قرآن کو لوگ سمجھ کے پڑھتے تھے، اور قرآن کو اس لیے پڑھتے تھے کہ اس کو سمجھے اور سمجھ کے اس پہ عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ ایک آج ہمارا دور ہے
کہ اس دور کے علماء اور فقہا سے لے کر فضلاء سے لے کر قراء اور حفظاء سے لے کر عام لوگوں تک، خواص سے لے کر عموم تک، قرآن کے نزول کے مقصد کو یکسر لوگ بھول گئے، فراموش کر دیا ہے۔ اور بالکل وہ حدیث آج کے اس وقت کے اوپر صادق آتی ہے کہ ایسا ایک وقت آئے گا آخر زمانے کے اندر کہ لا یبقى من القرآن الا رسمه، کہ قرآن رسم کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ یعنی بس قرآن پڑھنا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو کپڑوں میں لپیٹنا ہے، اس کو اوپر رکھنا ہے، اس کی یہ قدر ہے، یہ اس کی عزت ہے۔ موازنہ کرے آپ اس دور کا اور اس دور کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کتاب ہدایت تھی، یہ کتاب فرقان سمجھی جاتی تھی، یہ کتاب فیصل سمجھی جاتی تھی، اور آج کے دور میں یہ کتاب ناظرہ ہے، کتاب تلاوت ہے، کتاب حفظ ہے، کتاب تعویذات ہے، کتاب دم ہے، کتاب ختم قرآن ہے۔ یہ سارے رسم و رواج ہے، اس کتاب کا مقصد فوت ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمانے میں مسجدیں لوگوں سے بری ہوگی لیکن عمل سے خالی ہوگی۔ فساد مسجد ہی سے اٹھے گا اور مسجد ہی میں لوٹ کر واپس آئے گا۔ جو ہدایت کا مرکز ہے وہاں سے فساد نکلے گا اور وہیں پہ فساد لوٹ کر آئے گا۔ آج سب سے بڑی رکاوٹ، بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو کوئی اینٹی نہ لے، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ٹھنڈے دل سے اس پہ غور و فکر کیا جائے کہ اس وقت ہمارے مساجد اور مدارس سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے اللہ کی کتاب کے لیے، جن کا کام تھا اجرائے قرآن، جن کا کام تھا قرآن سمجھانا، جن کا کام تھا قرآن کی تبلیغ، جن کا کام تھا قرآن کی خدمت، جن کا کام تھا قرآن کے نظام کو دنیا پر نافذ کرنا، آج وہی مراکز سب سے زیادہ شدت کے ساتھ قرآن کی رکاوٹ کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مقصد وہ تھا کہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو میدان عمل میں اتارا تھا، میدان تبلیغ میں اتارا تھا، میدان قتال میں اتارا تھا، باطل کے ساتھ ٹکر کے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اللہ کے احکامات پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کو صرف ناظرے کی کتاب، اس کتاب کو صرف تجوید کی کتاب، اس کتاب کو صرف حفظ کی کتاب بنا کر آج آپ دیکھیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ عقائد خراب، اعمال خراب، فرقہ واریت کا شکار ہو گئی ہے امت، عمل سے خالی ہو گئے لوگ۔ اس معاشرے کو اور اس معاشرے کے افراد کو انصاف سے آپ کہے، کون کہے گا کہ یہ وہ معاشرہ ہے جو مسلمین کا معاشرہ ہے، جو مومنین کا معاشرہ ہے، جو اسلام کا بنایا ہوا معاشرہ ہے؟ کون کہے گا؟
شرک سے لے کر نفاق سے لے کر جتنے بھی کبائر گناہ ہیں، آپ دیکھیں ایک موج مارتا ہوا سمندر ہے گناہوں کا اس معاشرے کے اندر، وہ بے حیائی ہو، فحاشی ہو، سود ہو، زنا ہو، نشے ہو، بے راہ روی ہو، قتل و غارت گری ہو، فساد ہو، ملاوٹ ہو، ناپ تول میں کمی ہو، گالم گلوچ ہو، ظلم اور بربریت ہو، کون سا جرم ہے، کون سا گناہ ہے جو اس معاشرے کے اندر آج بڑی تعداد کے اندر موجود نہیں؟ وجہ ایک ہی ہے کہ کتاب مجید کا جو مقصد تھا نزول کا، وہ آج فوت ہو گیا ہے، وہ مقصد آج رہا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درس میں پھر میں قیام اللیل کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ آج صرف اتنا میں بتا رہا ہوں کہ قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کیا تھا اور آج کیا ہے، تھوڑا اس پہ غور و فکر کریں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء کے لیے تشریف لے جاتے تھے، مسجد کے اندر صلاۃ العشاء جو آپ ادا کرتے تھے وہ 4 رکعات تھی۔ کتنی تھی؟ 4 رکعات تھی، فرض نماز۔ یہ آپ کی صلاۃ العشاء تھی مسجد کے اندر۔ احادیث کی کتابیں اٹھا کر کھولیں، علماء سے پوچھئے آج کیا ہو رہا ہے اور اس دور میں کیا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آتے تھے۔ گھر تشریف لانے کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کتنی؟ 2 رکعتیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بستر پہ تشریف لے جاتے تھے اور آپ سو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا رب چاہتا تھا رات کے کسی بھی پہر کسی بھی حصے میں آپ اٹھ جاتے تھے، جاگ جاتے تھے۔ سورہ مزمل، سورہ مدثر، خاص طور پر ان صورتوں کو آپ دیکھیں۔ سورۃ بنی اسرائیل حکم دیا گیا ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے میں یا اس میں سے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، آدھی رات یا اس سے کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ پہلے سے یہ امہات المومنین کا طریقہ تھا کہ آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتی تھی۔ آپ اٹھتے تھے، وضو بناتے تھے، مسواک کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہماری صلاۃ کی طرح نہیں جس طرح آج ہم رمضان میں صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ اول تو دیکھیں
جو قیام اللیل ہے، رات کی صلات ہے، جس کو تہجد کہتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں عام لوگ چھوڑیے، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء، ان کو بھی یہ سمجھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی تہجد الگ چیز ہے اور تراویح جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ حالانکہ لفظ تراویح، میں آپ کو بتاؤں، صحائح ستہ کے اندر کسی کتاب میں، حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں آیا ہے۔ ہاں نچلے درجے کی کتابوں میں، کچھ کتابوں میں ہے۔ صحائح ستہ میں، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ان کتابوں کے اندر آپ سامنے ترجمے میں دیکھیں گے تو صلاۃ التراویح مترجم نے لکھا ہوگا، لیکن اس کتاب کے اندر حدیث میں وہ لفظ نہیں ہوگا۔ تو اصل نام اس کا تراویح نہیں ہے، اس لیے کہ ترویحہ اس کا معنی جو ہے وہ آرام کے ہے، اور اس کی تشریح جو علماء کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب 4 رکعت پڑھتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، اس میں آرام کرتے ہیں، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں، صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ تو آرام کا نام ہو گیا، یہ صلاۃ کا نام تو نہیں ہوا۔ خود اس بات کو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اس نسبت سے اس کو صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو اس کا نام ہے تہجد ہے اور قیام اللیل ہے، رات کا کھڑا ہونا، رات کو صلاۃ ادا کرنا، نیند سے جاگ کر صلاۃ ادا کرنا۔ ہاں حدیث کے اندر انشاءاللہ پھر جب اگلے درس میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے تو ان حدیثوں کا ذکر کریں گے۔ رات کے 3 حصے، اول حصہ، درمیانی حصہ، آخر حصہ، تینوں حصوں میں آپ وتر ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں فرق کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک ہے عشاء کی صلاۃ فرض جو 4 رکعت ہے، اس کے بعد 2 نوافل ہے جو گھر میں ادا کرنے ہیں، سنت طریقہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ مسجد میں ادا کریں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سنت پہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ گھر جا کے یہ 2 رکعت ادا کریں۔ جو ہمارے لیے سنت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ، تو ہے وہ بھی نوافل عبادت ہمارے لیے بھی، لیکن ہم سنت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے وہ سنت ہو جاتی ہے۔ اب ان 2 رکعتوں کے بعد جو آپ سو جاتے تھے اور پھر بعد میں اٹھ کر صلاۃ ادا کرتے تھے، اس کا نام ہے وتر۔ کیا نام ہے؟ اس کو وتر کہتے ہیں۔ اس قیام اللیل، اس تہجد کی صلاۃ کا نام ہے صلاۃ الوتر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ اصل میں صلاۃ الوتر ہے، وتر کہتے ہیں طاق کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے تھے تو آپ 2 رکعت مسنا مسنا 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے تھے، اور ایک حدیث کے اندر اربع کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اور آخر کے اندر طاق پڑھ کے اس کو سب کو وتر کر دیتے تھے۔ ہمارے یہاں ہم تو وتر جانتے نہیں، یہ وتر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت کے بعد پھر 3 وتر پڑھتے ہیں، اس کو وتر کہتے ہیں۔ بس ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اصل میں وتر کہتے ہیں طاق کو، ایک کو۔ وتر کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو۔
حدیث میں وطر کے بارے میں آتا ہے وطر 1 ہے، وطر 3 ہے، وطر 5 ہے، وطر 7 ہے، وطر 9 ہے، وطر 11 ہے، وطر 13 بھی ہے۔ 13 کے جو الفاظ آتے ہیں وہ صرف اس صورت کے اندر آتے ہیں کہ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں مزید جو ہے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ جب ہم تفصیل میں جا کے اس کو دیکھیں گے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے یا اس وقت جب آپ کا جسم باری ہو گیا تھا۔ ورنہ احادیث سے جو بات ہمیں ملتی ہے تفصیل کے ساتھ وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رات کی نماز اس کو وطر کے اوپر جو ہے ختم کرو، اس کا آخر وطر ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ آخر کیا ہونا چاہیے؟ 1 ہونا چاہیے۔ آپ 2 رکعتیں پڑھے، آخر میں 1 پڑھ لے، آپ 2 رکعتیں پڑھے، آخر میں 3 پڑھ لے، 2 کر کے 8 پڑھ لے، پھر آخر میں 3 پڑھے تو وہ 11 ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری بھی حدیث کو لا رہا ہے اور امام مسلم بھی لا رہا ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ رات کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے کہ رات کی نماز آپ کی کیا تھی صلاۃ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی صلاۃ کو جانتی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی ہوتے تھے رات کو۔ جب وہ مسئلہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کی صلاۃ رمضان کے رات کی وہ کیسے تھی، تو ام المومنین نے فرمایا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ اپنی زندگی میں جب عمر آپ کی زیادہ ہو گئی، جسم آپ کا بوجھل ہو گیا، باری ہو گیا، تو اس وقت آپ پھر 7 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 7 سے کبھی کم آپ نے نہیں پڑھی۔ ہماری وتر کتنی ہوتی ہے جی؟ 3 رکعتیں۔ اب اگر کسی کو کہو نا کہ 7 رکعت بھی وتر ہوتی ہے، 5 بھی ہوتی ہے، 9 بھی ہوتی ہے، وہ ہکا بکا رہ جائے گا، آپ کو دیکھے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو اتنا بھی بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا۔ پھر احادیث کے اندر اس وتر کا جو طریقہ آتا ہے، سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھے، آخر میں 1 رکعت پڑھے، یہ سب سے افضل ہے۔ جن احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم لایا ہے اور جس کو افضل طریقہ کہا گیا ہے احادیث کے اندر، وہ یہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ 3 رکعت ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 ہی رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر 7 سے کم نہیں پڑھے، کم سے کم 7 پڑھا کرتے تھے۔ تو 1 کو معمول نہیں بنانا چاہیے، جس طرح ہمارے یہاں 3 کو معمول بنایا گیا ہے۔ یہ 3 جو ہے صحابہ سے ملتے ہیں کہ انہوں نے پڑھے ہیں، 1 صحابی سے ملتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم 7 وتر ثابت ہے۔ 1 تو 1 ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
3 رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے قاعدے میں، درمیانی قاعدے میں نہیں بیٹھیں گے. ہمارے یہاں تو سارے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم آناف ہیں. بھائی حدیث میں جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ 3 رکعتوں میں آپ چھوٹا قاعدہ نہیں کرو گے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جاؤ گے تیسری رکعت کے لیے، اور آخر میں آپ تیسری رکعت میں بیٹھو گے اور صلاۃ اپنی مکمل کر کے سلام پھیر لو گے. 5 رکعت کے اندر بھی کوئی چھوٹا قاعدہ نہیں ہے درمیان میں. مسلسل آپ 5 رکعت پڑھیں گے اور 5 رکعت کے بعد آخر میں بیٹھ کے سلام پھیر لو گے. 7 رکعتیں پڑھو گے تو اس کے اندر بھی اگر ایک ساتھ آپ پڑھ رہے ہو تو کوئی درمیان میں قاعدہ نہیں ہے. آپ 7 رکعتیں مسلسل پڑھو گے اور آخر میں قاعدہ کر کے سلام پھیر لو گے. لیکن ایک سلام سے اگر ایک ساتھ آپ 9 رکعتیں وتر پڑھو گے تو اس کا طریقہ یہ کہ 8ویں رکعت پہ آپ بیٹھو گے، چھوٹا قاعدہ کرو گے، عبدہ و رسولہ تک پڑھو گے، اس کے بعد آپ 9ویں رکعت کے لیے جو کھڑے ہو جاؤ گے اور 9ویں رکعت میں پھر آپ آخری قاعدہ کر کے سلام پھیر لو گے. یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ بھی احادیث سے ثابت ہے. لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو جب اٹھے، پہلے پہر میں، درمیانے میں یا آخر میں، یہ جو ہم عشاء کے بعد وتر پڑھتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہیں یہ خوف ہو کہ میں رات کو نہیں اٹھ سکوں گا تو اس سے بہتر ہے کہ چلو عشاء کے بعد ہی وہ پڑھ لے. یہ صرف جواز کے طور پہ، اس میں فضیلت کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جو رمضان میں خاص طور پہ، ویسے بھی پورے سال ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ وتر کس ٹائم پڑھتے ہیں؟ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں نا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وتر الگ چیز ہے اور قیام اللیل تہجد الگ چیز ہے. اب اس کے مجرم کون ہے؟ یہی علماء ہے کہ انہوں نے بتایا یہ قوم کو نہیں ہے کہ بھائی یہ قیام اللیل جو ہوتا ہے، یہ تہجد جو ہوتا ہے، اس میں وتر ہی پڑھے جاتے ہیں اور یہ رات میں ہی ہوتے ہیں. یہ تہجد کی نماز ہوتی ہے. یہ عشاء کے بعد تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو رات میں نہیں اٹھ سکتے ہیں، ڈھیلے ہیں، سست ہیں یا بیمار ہیں، بس ان لوگوں کے لیے ہے. لیکن عام طور پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں تک فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے، جب آخر میں اس کو وتر کرتے تھے تو مجھے اٹھا لیتے تھے کہ اٹھ جاؤ. پھر میں اٹھتی تھی اور میں بھی وتر ادا کرتی تھی. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ تو ایک عام طریقہ تھا صحابہ کے درمیان کہ وہ رات کو اٹھ کر ہی وتر پڑھا کرتے تھے. اسی کو تہجد کہتے تھے، اسی کو وہ قیام اللیل کہتے تھے. لیکن ظلم تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں 11 مہینے تو آپ چھوڑے، جو 1 مہینہ رمضان کا ہے جو ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی لوگ جو ہے تراویح کے نام سے قیام اللیل کرتے ہیں عشاء کے متصل. بس عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ وتر انہوں نے شروع کر دیا. لیکن وتر بھی وہ عجیب سے وتر ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں چلو جواز اس کا ہے، کیونکہ عام طور پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے، وہ حدیث موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے الگ الگ اپنی وتر پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ٹولوں کے اندر، جماعتوں کے اندر ایک امام اور بعد پیچھے جو ہے یہاں کچھ لوگ کھڑے، کچھ وہاں کھڑے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بہتر نہیں ہوگا کہ میں ان سب کو جمع کر دوں اور ایک ہی امام کے پیچھے یہ وتر پڑھے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مقرر کیا کہ آپ ان کی امامت کرائے، سب لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ دوسرے دن دیکھا آئے تو اسی طرح لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا نعم البدع، اس کو کہا کیا خوبصورت بدعت ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، اور روایتوں میں اسی کی وضاحت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طریقہ نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ طریقہ نہیں تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی شروع میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ لیکن یہ طریقہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور قسم کے لوگ رات کو نہیں اٹھتے ہیں، اس کو افضل نہیں کہا۔ افضل صلات رات کے جو 3 حصے ہیں، آپ صلاۃ العشاء پڑھ کے آپ چلے گئے، سو گئے، پہلے حصے میں آپ اٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ گئے، یہ بھی قیام اللیل کے اندر آتا ہے۔ ایک ہے درمیانہ حصہ، آپ آدھی رات میں اٹھے ہیں، یہ بھی قیام اللیل ہے۔ ایک ہے آخری حصہ، یعنی فجر سے قریب کا حصہ، جس کو ہم سحری کا وقت بھی کہتے ہیں، اس وقت اٹھنا یہ سب سے افضل ہے۔ یعنی آخری حصہ رات کا، اس میں اٹھ کر وتر ادا کرنا، قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا، یہ سب سے بہتر ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ اس وقت وہ سب سے بہتر چیز جو تھی وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ مساجد دیکھ لیں، یہاں صلاۃ العشاء ادا کی، اس کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے، جی کیا ہے، صلاۃ التراویح جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جس نے احادیث کا مطالعہ کیا ہو اور وہ رات کو اٹھ کر قیام اللیل کرتا ہے، تو سارے لوگ اس کو دیتے ہیں، بھئی آپ تراویح نہیں پڑھیں گے، آپ باہر جا رہے ہیں۔ یعنی لوگ عجیب کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک مشہور ہو گیا ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا ہے اس کے رمضان کے روزے بھی نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ متعلق کر دیا گیا ہے۔ یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ عوام کی خرابیاں نہیں ہیں، یہ علماء کی خرابیاں ہیں۔ انہوں نے حق نہیں بیان کیا ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے۔ سنت طریقہ ہے رات کو اٹھ کر قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا، وتر ادا کرنا، اس میں قرآن پڑھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سمجھنا اس کو۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اختصار کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو چلو جواز کے طور پر یہ ٹائم جائز ہے کہ آپ عشاء کے بعد بھی قیام اللیل کر سکتے ہیں یا وتر پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جب آپ وتر کے لیے کھڑے ہوں گے، وتر ادا کریں گے، قیام اللیل کریں گے، یا آپ کے الفاظ میں آپ صلاۃ التراویح پڑھیں گے، تو اس میں جو قرآن پڑھیں گے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کر قرآن پڑھو گے۔ لیکن آج ہمارے یہاں جو مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے نا، کوئی مائی کا لال کسی صحیح حدیث سے یہ پیش نہیں کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عشاء کے بعد لوگ تراویح پڑھتے تھے اور تراویح میں ختم قرآن ہوتا تھا یا تکمیل قرآن ہوتا تھا۔ کوئی حدیث ایسی صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو اس دور کا جو ہے ایک کاروبار بن گیا ہے جی، اس سے روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، یہاں حافظ صاحب نے 3 روز کے تراویح پڑھ لی، یہاں سے جو مال لینا تھا وہ لے لیا، اب وہ آگے چلا گیا، وہاں 5 روزہ تراویح پڑھ لی، کچھ ادھر سے لے لیا، کچھ 7 روزہ، کچھ 10 روزہ، مہینے میں پوچھ ٹھیک ٹھاک اس نے کما لیا۔ یہ کمائی کا مہینہ ہے، حفظاء کا کمائی کا مہینہ ہے۔
اور پھر جو تراویح کے اندر قرآن پڑھتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کیسے پڑھتے ہیں. ہاں اگر یہی آیتیں کسی حافظ قرآن کو تراویح کے اندر دے دو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، یہ قرآن ہے. کیا پڑھا آپ نے، کیا سنا لوگوں نے؟ یہ تو آپ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ قرآن کے مقصد کو فوت کر رہے ہیں. قرآن تو اس لیے اترا تھا کہ آپ اس کو سمجھو، اس کے معنی کو سمجھو، ٹھیر ٹھیر کر اس کو پڑھو. جو آپ کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں وہ سنے اور وہ سمجھے. نہ آپ کے مدارس کے اندر، نہ آپ کے مساجد کے اندر میں کسی خاص شخص یا کسی خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اپنی بھی کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں، سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کام تھا عوام کو قرآن سمجھانا، کہ معنی سے اس کو قرآن آتا ہو ترجمے کے ساتھ. اور جب حافظ قرآن قرآن پڑھ رہا ہو، امام قرآن پڑھ رہا ہو، مقتدی کو پتہ ہو کہ یہ قرآن میں کیا پڑھ رہا ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، نبی سن کر آپ کے آنسو جاری ہوتے تھے. نبی قرآن پڑھتا تھا، صحابہ سن کے آنسو جاری ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے. اس لیے اب یہ کھیل تماشا ختم ہو جانا چاہیے، اب یہ قرآن کے ساتھ مذاق ختم ہو جانا چاہیے. میرے بھائی، جو آپ ضعیف روایتوں سے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں یا قیام اللیل کرتے ہیں، ضرورت نہیں اس کی، آپ 8 پڑھے، لیکن طریقے سے پڑھے، ٹھیر ٹھیر کر قرآن پڑھے. جن کو آپ قرآن سنا رہے آپ ان کو ترجمے کے ساتھ پہلے سکھائے بھی، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے، کس چیز کو حلال قرار دے رہا ہے، کس چیز کو حرام قرار دے رہا ہے. جنت میں کون لوگ جائیں گے، جہنم میں کون لوگ جائیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کیا ہے، شیطان کے پیچھے چلنا کیا ہے، ساری چیزیں ان کو معلوم ہو، قرآن کے سننے سے معلوم ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ یہ سن لے، آپ مسجد کے امام ہے یا آپ جو ہے صلاۃ التراویح کے امام ہے، آپ مجرم ہے، اور اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا. جو ظلم اور زیادتی آپ کر رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو آپ لوگوں نے مشغول کیا ہوا ہے ایک لا یعنی چیز کے اندر، جو نہ قرآن کے اندر ہے نہ سنت کے اندر ہے، اور آپ نے اس کو عام کر دیا ہے، ٹائم پاس کر رہے ہو. یہ ٹائم پاس کرنا، اس کا وبال آپ کے اوپر آئے گا. اس کی بالکل جو ہے تصحیح ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے. ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ بھائی یہ بالکل صحیح مسئلہ ہے. آپ صلاۃ العشاء پڑھے، پڑھنے کے بعد گھر جائے، 2 رکعت سنت پڑھے اور اس کے بعد سو جائے. پھر اس کے بعد آپ ٹیلی ویژن نہ دیکھے، گپ اور شپ نہ لگائے، موبائل نہ دیکھے، فوراً آپ سو جائے تاکہ آپ کی نیند پوری ہو جائے. اور رات کے آخری حصے میں اتنا جلدی اٹھ جائے کہ آپ قیام اللیل بھی کر لے، وتر پڑھ لے، اور اس کے بعد آپ سحری بھی کر سکے، آپ کے لیے سحری کا بھی ٹائم بچ جائے. اتنا جلدی آپ اٹھ جائے، چاہے وہ 2 بجے ہو، چاہے وہ 3 بجے ہو، جس طرح آپ کو سہولت ہو. اور اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، سوائے فرض نماز کے، یہ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کر آپ ادا کرے اجتماع کے ساتھ، اجتماعی طور پر. اس کے علاوہ جتنے بھی نوافل ہے، سنتیں ہیں، وتر ہے، یہ سب کے سب آپ کو کہاں پڑھنے ہیں؟ اپنے گھر میں پڑھنے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حصہ جو نوافل کا ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ خاص کرو. جب آپ اپنے گھر میں صلات ادا کریں گے تو اس کی وجہ سے گھر میں کیا آئے گی؟ برکت. کیا آئے گی؟ برکت آئے گی. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا. تو میرے بھائی، یہ ریس والا، یہ جو F-16 تم چلاتے ہو، یہ نہ چلائے. لوگوں کو گھروں میں بھیجے اور ان کو ترغیب دے کہ رات کو اٹھے، رات کو اٹھے. اور اٹھنے کے بعد
جتنا قرآن آپ پڑھنا چاہتے ہیں پہلے اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد اسی قرآن کو آپ 7 رکعت پڑھے، آپ 9 رکعت پڑھے، یا آپ 11 رکعت پڑھے، آپ کی مرضی ہے۔ ان 7، 9 یا 11 رکعت کے اندر جتنا قرآن آپ پڑھے وہ آپ کو سمجھ بھی آتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور جب آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، آپ کا دل نرم بھی ہوگا، آپ کے اندر تقوی بھی پیدا ہوگا، آپ کے اندر انقلاب بھی آئے گا، پھر دنیا کے اندر جب دن میں آپ زندگی گزارو گے اس میں فرق آ جائے گا، آپ کا دل نرم ہوگا، قرآن کا آپ پہ اثر ہوگا، قرآن کو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اس طرح چھتر بے مہار آپ نہیں ہوں گے کہ نہ آپ زنا پہ اثر کر رہے، نہ آپ نشے پہ اثر کر رہے۔ یہ قبرستان میں جو مسجد کے پڑوس میں اور قبرستان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے نشہ کر رہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا اس وقت کے حکمران، کیا اس وقت کے علماء، کیا اس وقت کے لیڈر، کیا اس کے مجرم نہیں ہیں؟ آج ہر گھر کے اندر نشہ کرنے والا موجود ہے، آج ہر گھر کے اندر زنا گھسا ہوا ہے، آج ہر گھر کے اندر سود گھسا ہوا ہے، آج ہر شخص کے سینے کے اندر، اس کے عقیدے کے اندر شرک پڑا ہوا ہے، آج ہر معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ مجرم بنا ہوا ہے۔ اس کی کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ تو میرا تو کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میں تو اسلام کا مبلغ ہوں، اس لیے میرے دل میں تعصب بھی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، میرا بھائی ہے، میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور میں اس کی خیرخواہی کرتا ہوں کہ آؤ ایک ہو کر دین کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا کام کرے۔ یہ مناظرے، یہ مباحثے، یہ مذاکرے فضول قسم کے، جو صحیح ہے وہ نہیں، جو فضول قسم کے، یہ چھوڑ دے، یہ مقابلے چھوڑ دے، ایک ہو کر اللہ کے دین کے لیے کام کرے، اسلام کے نفاذ کے لیے کام کرے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے ایک ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ عارضی دنیا ہے، جتنے اخلاص کے ساتھ ہم دین کا کام کریں گے انشاءاللہ اتنے ہی اخلاص کے ساتھ اللہ کے یہاں یہ قبول بھی ہوگا، اور انشاءاللہ رب کائنات جو ہے ہم پہ رحم فرمائے گا، اور جہنم کی ان عذابات سے اللہ رب العزت ہمیں بچا کر جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر